بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کا شارجہ میڈیا کا اور تمام انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ایک اچھے کام کے لیے دعوت دی، پروگرام بنایا۔ نوازش۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مومن کے لیے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی ضرورت و اہمیت۔ یعنی یہ دنیا کی عارضی و فانی اور یہ چند روزہ زندگی، انسان کا مقصد تخلیق یہی ہے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں جو زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، اور یہ جو سانس کا سلسلہ برقرار ہے، تو زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے خالق و مالک، اپنے منعم و محسن اللہ عز و جل کی عبادت کا فریضہ انجام دیا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے، یعنی عبادت کا فریضہ انجام دینے کے لیے، دین میں فہم اور سمجھ بوجھ ضروری ہے۔ لہذا آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی بارے میں رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا، اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ اور فہم و فراست حاصل کرنے کی ضرورت و اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المتقین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یقول صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تفقہ فی الدین، یہ دین کی سمجھ۔ تفقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ کے لیے تھوڑی سی وقت لگانا، محنت کرنا، اس پہ تھوڑا سا تکلیف برداشت کرنا، جی، کوشش کرنا، یہ مقصود ہے تفقہ سے مراد۔ جی، یعنی اس دین کی سمجھ میں ذرا پختگی آ جائے، دین کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو، جو دین کی سمجھ کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، تو فرمایا یہ بہت ہی اعلیٰ منصب ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ جی، اور پھر جس شخص کو تفقہ فی الدین حاصل ہو جائے تو فرمایا یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے اللہ کے ہاں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی اور اچھائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی تو نعمتیں بہت زیادہ ہیں، مال بھی، دولت بھی، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت میں ہیں، صحیح، بے شمار ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ ان نعمتوں میں سب سے اہم نعمت تو دین ہے، اور دین کی سمجھ جس کو حاصل ہو جائے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھلائی دینا چاہتا ہے۔ جی، یعنی اللہ کو اس کے لیے خیر مقصود ہے۔ مقصود ہے بلا شک۔ تو اب انسان کو یہ تو نہیں معلوم کہ کس کے لیے اللہ کو خیر مقصود ہے، کس کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، تو بلا شک۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ خود آگے بڑھے، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور خود آگے بڑھ کر خود کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے کہ جن کے لیے اللہ کو خیر مقصود ہے۔ بلا شک، جی، بلا شک۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ توبہ کی، اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس میں بھی تاکید فرمائی ہے کہ مومنوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں اور دین کو سمجھیں،
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين جی ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ تبوک کا ذکر فرمایا اور تبوک میں سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا تھا، وہ لیکن بہت مشکل بہت ترین ترین وقت تھا، لیکن کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تو ان کے عتاب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، صحیح ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی، سختی فرمائی۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سارے مومن جو ہے، سارے مسلمان، سارے صحابہ کرام اب اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے ہمیشہ ہی تیار رہتے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھائی نکلو، سارے نکل جاتے تھے، کوئی پیچھے نہیں رہتے۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت نازل فرمایا مومنوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے جہاں نکل جائیں، جی جسے وہاں ضرورت ہوگی اس ضرورت کے مطابق نکلیں۔ تو ایک جماعت تم میں ایسی بھی تو ہونی چاہیے جو نبی کے پاس رہیں اور دین کی سمجھ حاصل کریں، جی لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کریں، اور پھر جب وہ لوٹیں اپنے گاؤں، اپنے بستی، اپنے قوم کی طرف تو انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں اور ان کو اللہ کے عذاب و عقاب سے ڈرائیں۔ جی تو یہ مفہوم ہے جی تفقہ فی الدین کا، دین کی سمجھ حاصل کرنا یہ ایک بہت ہی اہم اور ضرورت ہے۔ جی جی اور جو لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے ہیں، فہم و فراست حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ بلا شک قرآن کریم میں ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تو ہمارے آج کے اس موضوع سے اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق، دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بھیجا۔ جی تو اس سے اہل علم یہ بیان کرتے اس سے مراد یہ ہے بالہدا، ہدایت سے مراد یہ ہے علم، جی دین کی سمجھ، اور دین حق سے مراد عمل صالح مراد ہے کہ صحیح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً قرآن کو سمجھانے کے لیے نازل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور عمل کر کے آپ نے عمل صالح کر کے لوگوں کو دکھایا بھی۔ جی تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا ہے وہ ہے فائدہ مند علم اور عمل صالح کے ساتھ، یعنی ہدا دے کر بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کو، علیہ وسلم کو۔ اور دین حق دے کر بھیجا۔ تو ہدا سے مراد ہے العلم النافع، بلا ایسا علم جو کہ نافع ہو، نفع بخش ہو، مفید ہو انسان کے لیے۔ اور دین الحق سے مراد ہے عمل صالح، یعنی اس علم کے مطابق انسان اچھے کام بھی انجام دیا کرے۔ بلا شک تو یہ دو چیزیں دے کر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، کو دنیا انسانیت کی جانب مبعوث فرمایا۔ بلا شک تو علم بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو علم ہے العلم النافع، اس سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، کیا قدر و منزلت ہے؟ علم نافع سے مراد حقیقت میں آپ دیکھیں تو سارے علوم دنیاوی جو ہے وہ علم نافع ہے، انسان کو فائدہ دیتا ہے، صحیح لیکن صحیح معنوں میں علم نافع قرآن کا علم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث طیبہ کا علوم ہے، چونکہ علم کا اصل مرکز قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، جی کیونکہ علم اصل میں ما قال اللہ وقال رسول ہے، جی جو اللہ نے فرمایا، کیونکہ علم کا اصل مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جی اللہ نے ہر انسان کو اس کی کوشش، اس کی محنت کے مطابق عطا فرمائی، لیکن انبیاء علیہ السلام کو خود اپنے طور پر عنایت فرمایا۔ صحیح تو یہ ہے بطور کہ خاص۔ بطور خاص، تو یہ ہے علم نافع جو انسان کو فائدہ دے، یعنی علم دین۔ علم دین۔ ویسے اگرچہ ہر علم جس میں انسانیت کے لیے کسی نہ کسی شکل میں فائدہ ہو بالکل تو اسے حاصل کرنا سیکھنا وہ اچھی بات ہے۔ بالکل معاشرے میں ڈاکٹر بھی ضروری ہے، بلا شک انجینئر بھی ضروری ہے، بلا شک تاکہ انسان سڑکیں بنائے، راستے بنائے، گھر بنائے، ورنہ رہے گا کہاں۔ بالکل اور اسی طرح یہ میکینک وغیرہ بھی ضروری ہے بلا شک کہ مواصلات، اتصالات، یہ چیزیں۔ تو ان میں سے ہر علم اپنی جگہ ضروری ہے، اہم ہے، لیکن جو علم دین ہے
بالکل وہ زیادہ ضروری اور زیادہ اہم، اس لیے کہ علم دین حاصل ہوگا تو انسان عبادت کا فریضہ انجام دے سکے گا، بلا شک. اور عبادت اس کا مقصد زندگی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنے دیگر علوم ہیں ان کا فائدہ اس دنیا کی زندگی تک محدود ہے کہ آنکھ بند ہو گئی تو وہ جتنے علوم ہیں ان کا فائدہ بھی یہیں رہ گیا. بلا شک. جبکہ جہاں انسان کو زیادہ رہنا ہے وہاں کی فکر اور وہاں کی کوشش زیادہ کی جانی چاہیے. بلا شک. دنیا کی زندگی مختصر ہے، یہاں کے لیے کوشش اسی حساب سے، اسی مناسبت سے کم ہونی چاہیے. آخرت کی زندگی ابدی ہے، لا زوال ہے، وہاں کے لیے انتظام اور کوشش زیادہ ہونی چاہیے. تو دین کا مفہوم ہی یہی ہے نا جی، کہ آپ کو ایک دنیا میں جینے کا بھی ڈھنگ بتا رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ میں فائدہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے بھی آپ تیاری کریں. یہ دین کا جو علم ہے، تفقہ فی الدین ہے، اس کی چونکہ اہمیت بہت تھی. دیکھیے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو لوگ اپنا وقت لگا رہے ہیں اس دین کو سمجھنے کے لیے، اس دین کو حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک حدیث عرض کرتا چلوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دین کا سمجھ حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، علم نافع حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. سبحان اللہ. فرمایا جو اس راستے پر نکلتا ہے علم نافع کے لیے تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جی، طلب علم دین کی خاطر وہ جس راستے پر اگر چل رہا ہے دنیا میں بلا شک. تو اللہ اس کے لیے اس راستے پر چلنا آسان فرما دے گا جو راستہ اسے جنت میں پہنچائے گا. یہی وہ راستہ ہے جس کی ہم طلب کرتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ہم آگے اور ایک اور جگہ بھی خوشخبری ہے، فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. بالکل صحیح فرمایا. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، ایک تو چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے جنت آسان کر دیتے ہیں. دوسری فرمایا وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. دین کا علم، تفقہ فی الدین کے لیے نکلنے والے کے لیے اللہ کے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں اس کے قدموں میں. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. فرمایا اب تفقہ فی الدین جو جس نے حاصل کر لیا، دین کا عالم بن گیا، صحیح معنوں میں عالم، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا عالم بن گیا، تو آپ صلی اللہ اور علیہ عمل بھی اس علم کے مطابق ہوا. یقیناً جی، عمل کے بغیر تو علم تو کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا. جی بلکہ الٹا جو ہے وہ الٹا اس کے والے وبال بنے گا، حجت اس کے خلاف بنے گا. تو عالم کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. تمام آسمان والے، تمام زمین والے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں، پانی کے تہ میں جو ہے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس عالم کے لیے. سبحان اللہ. اور بلکہ ایک روایت میں چونٹیاں تک جو ہے اپنی بل میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی چیز کیا فرما رہے ہیں؟ جو عالم بن گیا، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چاند ہے باقی سارے ستاروں کے لیے. جی، چاند کی روشنی کو دیکھ لیجئے اور عام ستاروں کو دیکھ لیجئے. تو ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عالم کی مثال اس طرح ہے جس طرح میری اور ایک عام امتی کی سی ہے. تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے اندر جس نے دین کا سمجھ حاصل کیا، عالم بن گیا اور قرآن و سنت کا علم اس نے حاصل کر لیا. جی، ایک وقفہ لیں گے ابھی. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی ضرورت و اہمیت. تو ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے دین علم کا حصول ضروری ہے.
تو تحصیل علم دین کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بہت کچھ ارشاد فرمایا وقفے سے قبل. اب ہم چاہیں گے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا اس بارے میں کہ جب علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، عالم کا اس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ ہے، تو تحصیل علم دین سے اصل مقصود کیا ہے؟ صرف علم کا حصول مقصود ہے یا اس کے مطابق عمل اصل مقصود ہے؟ دیکھیے جی، اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے. صحیح. کسی بھی مومن کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور صحیح. خاص طور پر جب علم دین ہو، جی. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی وسلم. موجود ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے خاطر اس نے علم حاصل کیا تو یہ اس کے لیے وبال ہے، یہ اس کے لیے مصیبت ہے. یہ اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو جنت کی جو خوشبو اتنے دور سے جو آتی ہوگی وہ اس شخص کو وہ خوشبو بھی نہیں آئے گی جی، جو دکھاوے کے لیے جو علم دکھاوے دین کے لیے حاصل کرے علم گا. دین کو حاصل کرتا ہے. تو علم دین سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہے، کہ اللہ اس کام سے راضی ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پھر جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق عمل بھی انجام دینا ہوگا. بلا شک. تو عمل جب انجام دیا جائے گا تو علم اور عمل جب ان دونوں چیزوں کو ملایا جاتا ہے تو ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ لوگوں کے 3 فریق یا 3 گروہ بن گئے. علم اور عمل کے معاملے میں لوگوں کے تاریخ انسانی میں 3 گروہ وجود میں آئے. بلا شک. پھر ہر گروہ کا کیا انجام ہوا، تو اس بارے میں فرمائیے گا. اس میں دیکھیے ہمیں قرآن کریم سے اگر ہم تھوڑا سا استفادہ کریں، ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم جی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی. یہاں خود اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا. صحیح. ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں اور صراط مستقیم پر قائم رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے اور علم کے مطابق عمل صالح بھی جی. موجود ہے. سبحان اللہ. علم بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے. جی. اور وہ عمل اس علم کے مطابق ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ خود اللہ اپنی طرف سے کوئی عمل ایجاد نہیں امام کیا. بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں باب باندھا ہے، سب سے پہلے علم فرمایا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ سے انہوں نے یہ بات لی ہے. العلم قبل القول والعمل. سبحان اللہ. جی. یہ اس باب کا عنوان ان باب کا عنوان ہے. اب آپ اندازہ کیجئے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے علم، پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے، جو کچھ بولنا ہے یا جو کچھ کرنا ہے، جو قولی تو ہو عمل ہو یا فعلی عمل ہو، اس کے بعد ہوگا. صحیح. تو جن لوگوں کا علم کے مطابق عمل ہے اور اس کو کہیں گے جی عمل صالح. صحیح. اور وہ ہے صراط مستقیم. یہ اور صراط اسی پر مستقیم پر رہنے والے کامیاب ہے، جس کے بارے میں فرمایا انعمت علیہم. جی. وہ انعام یافتہ لوگ جس کا تذکرہ سورہ میرے خیال میں نساء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں. 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا. انعام یافتہ جو لوگ ہیں، جو انعام یافتہ ہیں، یہ وہی ہیں جو انبیاء کے ساتھ ہیں، شہداء کے ساتھ ہیں، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جی. جنہیں ان کی رفاقت و معیت و صحبت نصیب ہوگی. یہ ہے انعام یافتہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل علم کے مطابق ان کا عمل موجود. صحیح. یعنی علم ہے مگر ایسی بات نہیں کہ صرف علم کی دولت سمیٹے ہوئے بیٹھے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں. بلا شک. اور ایسی بات بھی نہیں کہ عمل بہت کچھ ہے لیکن وہ جہالت کی بنا پر ہے، کوئی علمی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. بلا شک. تو عمل ہے لیکن علم کی بنیاد پر ہے. یہ سب سے اچھے کامیاب لوگ. یہ ایک گروہ، یہ ایک گروہ ہو گیا. اور دوسرا گروہ جو قرآن کریم سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے غیر المغضوب. جی. غیر المغضوب، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. جی. غیر المغضوب علیہم، اس میں ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائیے جن پر تو ناراض ہو گیا. جی. تیرا غضب کون ہے غضب نازل ہوا؟ کون ہے یہ لوگ؟ فرمائیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل کوئی نہیں. صحیح. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے
جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے، انبیاء کا علم موجود ہے، طور طریقے موجود ہے، کتابیں انہوں نے رٹ کے رکھی ہوئی ہے، صحیح، یاد کیے ہوئے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے، جی، عمل صالح سے صفر ہے، جی یہ دوسرا گروہ ہے۔ جی صحیح ہے، اور تیسرا گروہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا الضَّالِّينَ، کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ جی تو فرمایا کہ گمراہ والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو عمل تو ان کے بہت ہیں لیکن علم سرے سے نہیں ہے، صحیح، علم سرے سے نہیں ہے کہ طریقہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنے ہیں، کوئی طریقہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے یہی لوگ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، جی عمل بہت کرنے والے ہیں۔ خود مسلمانوں میں آپ دیکھ لیجئے قرآن و سنت کس طرف ہے ان کو نہیں پتہ، لیکن عمل بہت ہے، جی شاید پیشانیوں پہ ان کی نشانیاں لگی ہوئی ہے، اتنے نمازیں وہ پڑھتے ہیں، جی، لیکن وہ نبی پاک سجدوں کے نشان، جی ہاں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، صحیح کتاب و سنت کے علم کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ان کو فائدہ جی، کچھ یا نہیں نئے ہوا۔ نئے بہت سے کام ایجاد کر رکھے، بالکل، جس کے بارے میں تو قرآن کریم میں فرمایا یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تو ان کے اپنے گمان کے مطابق ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی دانست میں اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ نہیں، تو نئے نئے اعمال انجام دینا، نئے نئے کام اور انہیں دین کا حصہ سمجھنا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب تصور کرنا، حالانکہ دین میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ علم کے لیے عمل ضروری ہے، علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ علم اور عمل دونوں چیزوں کو جب یکجا کیا جائے گا تو 3 قسم کے گروہ وجود میں آئے، ان میں سے جو ایک کامیاب گروہ ہے ہمیں اسی میں شامل ہونا ہے، اور وہ گروہ وہ ہے کہ جسے علم کی نعمت بھی نصیب ہے، پھر اس علم کے مطابق عمل کی نعمت بھی نصیب ہے۔ بلا شک، نہ یہ کہ دوسرا گروہ کہ جن کے پاس علم بہت زیادہ ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور وہ تیسرا گروہ کہ جنہیں گمراہ قرار دیا گیا کہ جن کے پاس عمل بہت ہے لیکن علم کے بغیر، وہ علم کے بغیر ہے۔ تو وہ لوگ جن کے پاس علم بہت ہے عمل نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ بلا شک، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہمارے پاس علم تو بہت ہو لیکن خدا نخواستہ عمل نہ ہو تو پھر غضب کے مستحق قرار پائیں گے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جی یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ اسی چیز کے لیے میرے خیال میں اللہ رب العزت نے بار بار اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، چونکہ یہ مرکز تعلیمات ہے، مرکز علم ہے دونوں۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، تو اس کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا سر فہرست ادب یہی ہے کہ انسان دوسروں کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے پہلے خود بھلائی کا راستہ اپنائے، بلا شک، خود برائی سے اپنا دامن بچائے۔ اور اسی کا فائدہ، اسی کا ہی اثر ہوگا جو بہتر پہلے وہ اثر اچھا ہوگا، کام خود کرے، بعد میں دوسروں کو کہے۔ بلکہ لوگوں کو اپنے عمل سے متاثر کریں، صحیح ہے، قول سے زیادہ پہلے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت میں جو اس قدر تاثیر تھی کہ وہ بات لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی تھی، گہرائی میں اتر جاتی تھی، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی آپ کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ بلا شک، پہلے آپ خود عمل کرتے ہیں، بلا شک، اس کے بعد دوسروں کو اس جانب دعوت دیا کرتے ہیں، ورنہ یہ کہ اور جس طرح کہتے ہیں کہ در حقیقت انسان کی 2 زبانیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے زبان مقال جی، اور دوسری زبان حال۔ حال، زبان مقال یعنی قول، یعنی زبان سے آدمی جو باتیں کر رہا ہے، اور دوسری ہے زبان حال یعنی اس کا حال کیا بتا رہا ہے،
بالکل اس کے طور طریقے کیا بتا رہے ہیں. تو جو زبان حال ہے اس کی تاثیر اور اس کی اہمیت زیادہ ہے زبان مقال سے. مقال سے بلا شک. کہ دن بھر اگر کوئی کسی کو نصیحت کرتا رہے کہ گالی نہ بکو گالی نہ بکو، یہ بہت بری چیز ہے، لیکن شام کو اسے ذرا سا غصہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ خود ہی گالی بک دی، تو لوگ سوچیں گے کہ زبان سے جو کچھ کہتا ہے اسے چھوڑو، اس نے خود کیا حرکت کی ہے، تو خود ہی ایسا. لا حول ولا قوت اللہ تعالیٰ الا محفوظ باللہ. رکھے. جی تو یہ گفتگو ہو گئی اس بارے میں کہ علم ضروری ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے لیے یہ جستجو بھی ضروری ہے کہ 3 گروہوں میں سے ہم اس گروہ میں شامل ہوں کہ جن کے پاس علم کے مطابق عمل بھی ہے. جب عمل کا معاملہ اور مرحلہ آئے گا تو پھر وہ عمل جو علم کے مطابق ہوگا، تو علم کی بنیاد کون سا علم جو کس منبع سے کس چشمے سے حاصل کیا گیا ہو، کتاب و سنت. کتاب و سنت. اس بارے میں فرمائیے گا. کتاب و سنت کے سوا تو کوئی اور علم ہو ہی نہیں سکتے ہیں. کتاب و سنت ہی وہ منبع ہے، وہ مرکز ہے جس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے، کس طرح ایمان لانا ہے، یا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہم نے کس طرح درست کرنا ہے، چاہے حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو. صحیح. اس کا مرکز ہمیں خود قرآن ایک ایک چیز جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تمہارا تعلق یہ ہونا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کی شان کے مطابق تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق تمہارا عمل ہوگا. اسی لیے ہر مومن کو قرآن کریم یہ دعوت دیتا ہے، ہر مومن کو، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. ہر کام میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے کاروبار ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے لباس ہو، چاہے ہماری شکل صورت ہو، ہر چیز میں ہم دیکھیں اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اس سلسلے میں کیا رہنمائی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت فرمائے میں تمہارے پاس جو دین چھوڑے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. سبحان اللہ. لیلھا کنہارھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دین کی راتیں بھی کیا ہے، دن کی طرح روشن ہے، اس میں کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ہیں تمہارے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت. عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو اچھی طرح مضبوطی سے تھام لو. اور فرمایا اگر ان سے تم پھر گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. جی. تو جب علم کا تذکرہ ہوگا تو علم ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ کتاب و سنت سے حاصل کریں گے. بلا شک. تو مزید تفصیل وقفے کے بعد سنیں گے. بسم اللہ. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو جو چل رہی ہے آج کے ہمارے اس حلقے میں کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی ضرورت، بلا شک. اور آپ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ سمجھ بوجھ کے لیے علم دین کا حصول ضروری ہے، اور یہ کہ علم دین جب حاصل کیا جائے گا تو پھر اس کے مطابق عمل بھی ضروری ہے. بلا شک. اور یہ دونوں چیزیں جب یکجا ہوں گی تو عمل کے لیے علم کی ضرورت، مثلا اسلامی عبادات کی جو جزئیات ہیں اور جو تفصیلات ہیں بلا شک کہ جنہیں جانے بغیر ان عبادات کی انجام دہی ممکن نہیں ہے، تو وہ جزئیات اور باریکیاں اور تفصیلات تو یہ جاننے کے لیے علم ضروری ہے. بلا شک. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا کہ کیسے ضروری ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں ایک تو اہل علم کی فضیلت، تفقہ فی الدین کی اہمیت بیان کی گئی، تو یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ سارے لوگ فقیہ تو نہیں ہو سکتے. جی.
عوام الناس جو ہے، عام جو مسلمان ہے، وہ کوئی فقہ حاصل کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. صحیح. سارے لوگ تو نہیں ہو سکتے. جیسے قرآن کریم کی آیت میں بھی اللہ نے موجود تم ایک جماعت ہونی چاہیے جی ہاں. جو دین کو سمجھیں، سیکھیں اور اس کے بعد لوگوں کو سمجھائیں. ظاہر ہے کہ سبھی کی استعداد ایک جیسی نہیں ہے، نہیں ہے پھر حالات ایک جیسے نہیں بالکل. ہیں. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت اللہ قرآن کریم میں عام مسلمانوں کو فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جی بھئی تمہارے پاس علماء ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے جاننے والے موجود ہے، جی. ان سے تم سمجھو، ان سے سوال کرو، ان سے سیکھو، ان سے پوچھو. بھئی ایک مومن ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، لیکن جزیات سے واقف نہیں ہے. جی. نماز کس طرح پڑھنی ہے اس کو نہیں معلوم، تو اللہ فرماتے علماء سے پوچھو، سوال کرو، صحیح. نماز کس طرح پڑھنی ہے. اب جزیات قرآن کریم میں بھی موجود نہیں ہے. جی. جزیات آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں ہے. جی. اب ایک ہی حدیث میں آپ کو پوری نماز کی کیفیت اور صورت بھی نظر نہیں آئے گی. جی. بہت ساری احادیث کو اہل علم نے جمع کر کے کتاب کی صورت دی اور پھر کہا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح تھی. جی. تو ضرورت اس بات کی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم علماء سے پوچھیں جی نماز کس طرح پڑھنی ہے، کس طرح کھڑے ہونا ہے، جی. کیا پڑھنی ہے، ہمارے سجدہ کس طرح سے ہو، ہمارا رکوع کس طرح سے ہو، اس میں خشوع خضوع ضروری ہے نہیں ضروری ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے. یہ ساری جزیات کا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. جی. یہ ہر نمازی کے لیے ضروری ہے، نہیں تو اس کی محنت ضائع ہو جائے گی. جی ہاں، کیونکہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سردی اور گرمی میں اٹھنا، وضو کرنا، یہ بستر تو سے سارا کچھ کر نکلنا، رہا ہے. گھر سے نکلنا، بلا شک. دکانداری چھوڑنا، دوستوں کی محفل چھوڑنا، بالکل اب اسے یہ فکر تو ہونی چاہیے کہ میری یہ تمام محنت جو ہے یہ کسی کام آئے، بلا شک. خدا نخواستہ ضائع نہ ہو جائے. بالکل تو اس مقصد کے لیے جزئیات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے، باریکیوں کو جاننے کے لیے جو احادیث مبارکہ ہیں ان کا علم حاصل کیا جائے. بہت ضروری ہے. خود اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال دریافت کیا جائے، سوال کیا جائے. اب اسی طرح آپ دیکھ لیجئے ایک شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے جی. تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے کسی عالم سے پوچھیں، جی. مشورہ لیں کہ بھئی اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے، کیا یہ میں کاروبار کروں یا نہیں کروں. صحیح. اب ماشاءاللہ آپ نے کاروبار کیا، فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ کسی عالم سے پوچھئے کہ میرے اوپر کیا اللہ کے حقوق ہے اس مالی جی. کام کے اندر، مالی عبادات. مالی عبادات میں. چلو نماز تو ایک بدنی عبادت ہو گئی، جی. اور پھر مالی عبادات میں زکوٰۃ کا فریضہ موجود ہے جو اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جی. اور یقیناً ہر کسی کو اس کا علم موجود نہیں ہے. جی. قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کھیتی باڑی کرنے والوں کو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. صحیح. تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی کوئی حق ہے اللہ تعالیٰ کا، جی. کو اللہ کا حق دینا ہے. تاجر برادری تجارت تو وہ کرتے ہیں، محنت تو وہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا حق بھی اس میں موجود ہے. وہ صحیح. کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، اور کس کو دینا؟ کس کو دینا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ نے دینا ہے لیکن کس کو دینا ہے، صحیح. اس کی بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی تذکرہ فرمایا اور مزید تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی. اب ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے، اس نے مال چھوڑا ہے، جی. ترکہ چھوڑا ہے، پھر علماء کو پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ اس نے جی یہ کچھ چھوڑ دیا ہے. اس بارے میں ہمارے لوگ تو بالکل ہی تساہل کر جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ زندگی بھر زکوٰۃ کے بارے میں جو کہ فرض ہے، مالی عبادات میں سر فہرست ہے، تو زکوٰۃ کے بارے میں غفلت کے مرتکب رہتے ہیں. بلا شک. لیکن جب مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں، موت کے آثار اور موت کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے، تو سارا مال اٹھا کر وقف کر دیا، صدقہ کر دیا. جی جی، یہ بھی غلط ہے، وارث منہ دیکھتے رہ گئے. یہ بھی غلط ہے. تو وہ پہلے بھی غلط کر رہا تھا، بالکل. اب بھی غلط کر دیا، اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت اچھا کیا، شاید اللہ راضی ہو جائے کہ جاتے اللہ جاتے کے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سختی مال سے وقف منع کر فرمایا. دیا. جی. فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو کنگال کر کے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرو، یہ تو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. جی. اس سے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ انہیں غنی
خوشحال چھوڑ کر خوشحال چھوڑ کے جائیں. انک انتظر ورثتک اب وہ اغنیاء. پوری زندگی اس نے کوئی زکوٰۃ خیرات تو نہیں کی, اب مرتے وقت کہتے جی اس کو دو, یہ اس کو دو, یہ اس کو دو. جی بھائی جب تک تم ٹھیک ٹھاک حالت میں تھے اس حالانکہ وقت دیتے تو زیادہ اچھا تھا. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جس کے وارث موجود ہوں تو وارثوں کی موجودگی میں 1/3 یعنی تہائی حصے سے زیادہ وقف کرنا صدقہ درست نہ بھی کیا نہیں. جائے. جی صحیح فرمایا. تو یوں تمام معلومات, جزئیات اور باریکیاں. پھر انسان کو یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ جو میں کھا رہا ہوں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں. یہ تو بہت ہی اہمیت. پھر یہ جاننے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ بات وہی ہے کہ علم دین حاصل کرے. بالکل. بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بھی اور انبیاء علیہ السلام کو بھی الگ الگ آیتوں میں فرمایا جی اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پہلے طیب اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ, حلال چیزیں کھاؤ, حرام سے بچو. تو یہ تاجر برادری کو تو زیادہ اہمیت حاصل ہے. اور یا وہ سے ایھا ہر الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. بلا شک پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے کام کرو. اچھے کام کرو. تو اشارہ ہے کہ اچھے کاموں کی توفیق تمہیں تبھی نصیب ہو سکے گی کہ جب تمہارا رزق پاکیزہ ہوگا. پاکیزہ ہوگا. اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. بلا شک. اپنا جو رزق ہے, جو خوراک تم کھاتے ہو, اسے پاکیزہ بنا لو. نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری دعا قبول ہوگی, عبادت تم قبول مستجاب الدعوات بن جاؤ. بہت سے لوگ تمہاری دیکھیں دعائیں جی، قبول ہوں گی. بہت سے لوگ شکایت کرتے جی راتوں کو ہم اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, دعائیں بہت مانگتے ہیں جی, اولاد مانگتے ہیں, رزق میں کشادگی مانگتے ہیں, لیکن یقیناً ہماری کہیں کوتاہی ہے جو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرما رہا ہے. صحیح. اس کوتاہی پر کبھی نظر دوڑائیں. جی صحیح بات ہے. تو گویا کہ انسان اب یہ خوراک اور لقمہ اور رزق یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہر انسان صبح شام رات دن روٹی تو کھاتا ہے. بالکل بالکل. اب اگر اس کا یہ لقمہ حلال سے ہوگا تو اس کے کتنے فوائد و برکات ہیں, کتنے خوشگوار آثار و ثمرات ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بالکل. اس میں دو چیزیں جو اور ہے اگر خدا نخواستہ وہ حرام سے ہے تو کتنی آفتیں ہیں, مصیبتیں, پریشانیاں دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اس کے لیے بھی, اس کے بچوں کے لیے, اس کے اہل و عیال کے لیے. تو روٹی جو انسان روز کھاتا ہے تو کم از کم اس کے بارے میں تو حلال اور حرام کی تمیز اور علم حاصل کرے. بلا شک. عبادات ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ ان کی بڑی اہمیت, لیکن روٹی تو روز کھاتا ہے, ہر آدمی کھاتا ہاں, رزق حلال پر توجہ دینا ہے. جی بے حد ضروری ہے, اور رزق حلال کے لیے جو محنت کی جاتی ہے وہ بھی عبادت میں ہی شامل ہے حقیقت میں. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, ایک دعا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک دعا پابندی سے مانگا کرتے تھے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا. یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں علم نافع, فائدہ مند علم, اور پاکیزہ اور کشادہ رزق, اور عمل مقبول. تو علماء نے اس میں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ تینوں چیزوں میں سب سے پہلے علم نافع, بلا شک. اس لیے کہ علم ہوگا تو اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں دو, کہ پاکیزہ رزق, علم ہوگا تو انسان کو یہ بات معلوم ہو سکے گی کہ یہ رزق پاکیزہ ہے یا حرام ہے. علم ہوگا تو انسان کو یہ بات معلوم ہو سکے گی کہ میرا عمل مقبول ہے یا مردود ہے, ناقابل قبول. صحیح فرمایا. تو سب سے پہلے علم, تاکہ انسان کا جو رزق ہے وہ بھی حلال ہو اور جو عمل ہے وہ بھی مقبول ہو سکے. اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور حکمت اور ساری دانائیاں, سارا کچھ سمجھنے کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا وقل رب زدنی علم. جی حکم دیا, حکم دیا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے مزید علم مانگیں. جی آپ سے بڑھ کر کوئی اور عالم ہو ہی نہیں جی. سکتا. یعنی وقل یعنی یوں آپ کہا کیجئے, یوں دعا کیجئے, حکم رب زدنی علما. حکم دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ عطا فرما. دعا کا حکم, دعا کا حکم. کسی اور چیز میں اضافے کے لیے دعا کا حکم نہیں دیا بلا شک. کہ مال و دولت میں یا آل و اولاد میں. علم میں اضافے کے لیے دعا کا حکم دیا گیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے, اور باقاعدہ دعا کے الفاظ بھی سکھا دیے گئے, رب زدنی علما.
تو ہمیں بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور یہ کہ آپ نے نہایت مؤثر و دلنشیں انداز میں رہنمائی فرمائی۔ جزاک اللہ لہذا ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں، اور یہ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر معاملے میں ہر قسم کی آفت اور پریشانیوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔